بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. والله على كل شيء قدير. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته ربنا ولا تحمل علينا إصرا على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العلي العظيم. जज़ाकुमुल्लाहु खैर। सब सहीफों से है अफजल मर्तबा कुरान का, सब सहीफों से है अफजल मर्तबा कुरान का, ले जाता है जन्नत की जानिब रास्ता कुरान का। है मुहाफिज खुद खुदा, तहरीफ तो मुमकिन नहीं, है मुहाफिज खुद खुदा, तहरीफ तो मुमकिन नहीं, मिट नहीं सकता कभी लिखा हुआ कुरान का। और हर्फ की तो बात क्या, ज़ेरो ज़बर महफूज है, हर्फ की तो बात क्या, ज़ेरो ज़बर महफूज है। देख लें मुमकिन ये जिंदा मौजज़ा कुरान का। अब आइए मुअज़्ज़ज़
سامعین ملت اسلامیہ اور قابل قدر اسٹیج پر بیٹھے علماء کرام کی عظیم المرتبہ شخصیتیں، آپ حضرت محترم قاری ابوذر صاحب کی تلاوت قرآن کریم کی سماعت سے اپنے قلوب کو مجلہ اور مصفہ فرما رہے تھے، اور اس پر قاری صاحب کا لب و لہجہ، قواعد و تجوید کی بے پناہ رعایت یقیناً ہم کہہ سکتے ہیں کہ دلوں پر سائیکل کا کام کر رہی تھی۔ اب آئیے دل کے اسی صاف اور شفاف آئینے میں اس ذات مقدس کی گفتگو کی جائے جس ذات اقدس پر نزول قرآن مقدس ہوا، یا یہ کہیے کہ جس کے ادنا سے غلاموں کے جوتوں کا تسمہ بھی اگر تاج میں ٹانکنے کو مل جائے تو ابدی سعادت دارین حاصل ہو جائے، جن کی شان میں سیدنا حسان ابن ثابت گویا ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْقَدْ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْقَدْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ دیکھیے میں ایک طالب علم ہوں اور اسٹیج پر عربی داں ابھی ہمارے رفیق محترم مولانا محمود ندوی صاحب کہیں گے کہ صحیح ترجمہ تم کیا کرو گے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ ندوی ہے وہ، تو میں ترجمہ نہیں مفہوم پر اکتفا کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین و جمیل ہم نے کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ خوبصورت حسن و جمال کا پیکر کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اور جبریل بھی تو کہنے پہ مجبور ہو گئے ہوں گے، اے حسان ابن ثابت، تم کیا دیکھتے، تم تو اس زمانے میں ہو، میں تو حضرت آدم سے لے کر کے اب تک وحی الہی لے کر کے آ رہا ہوں، میں نے نہیں دیکھا اتنا حسن و جمال کا پیکر، اتنا حسن و جمیل۔ چولی دامن کا ساتھ، مائک والے تو میرے سامنے بیٹھائے تھے۔ اصل میں مولانا محمد اصلاحی صاحب نے ایک مقرر کو نظامت اس کے حوالے کر دی، ورنہ ان کو بتاتا مائک والوں کو بھائی یہی ساتھ میرے ہی ساتھ جو ہے آپ کر رہے ہیں آپ لوگ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جبریل امین بولے کہ میں حضرت آدم سے لے کے اب تک چلا آ رہا ہوں وحی الہی لے کر کے، میں نے اتنا حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ تو سہیل قاسمی اگر اپنے جملے میں یہ کہے تو یہ کہنے پہ مجبور ہوگا کہ رب کائنات بھی گویا ہوگا کہ دیکھتے کیسے، میں نے تو اتنا حسین و جمیل کبھی پیدا ہی نہیں کیا۔ تو اس کا کتنی بلندیوں پر حضرت مولانا عبدالحی صاحب دامت برکاتہم، امام جو ہے جامعہ عربیہ منبع العلوم کے ناظم اعلیٰ تشریف فرما ہے، میں ان کے حوالے سے اگر یہ کہوں تو کہوں گا کہ کتنی بلندیوں پہ ہے چرچا رسول کا۔ بھائی مولانا محمود صاحب اس پہ پکڑیے گا مت، اس ترجمے سے آگے گزر کر گیا میں کہ کتنی بلندیوں پہ ہے چرچا رسول کا، قرآن کہہ رہا ہے قصیدہ رسول کا، مٹھی میں آ کے دیکھ لے اے دشمن رسول، مٹھی میں آ کے دیکھ لے اے دشمن رسول، کنکر ادب سے پڑھتے ہیں کلمہ رسول کا۔
تو اب آئیے ایسے شاعر کو میں دعوت دینے جا رہا ہوں جو پھولوں کو نچوڑ کر اس کے عرق کو سیاہی بنا کر اس کے رسالت میں غوطہ زن ہو کر نعت نبی کہے، جو فصل گل اور فصل بہار کی مسرور کیفیات سے قلم اٹھا کر اس کے نبوت میں سرشار ہو کر نعت پاک کہنے کا ہنر رکھتا ہو۔ میری مراد شاعر اسلام حضرت مولانا عمر عبداللہ صاحب بنکوی، اور میں اس شعر کے ساتھ آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ تشریف لائیے کہ نبی نعت نبی کا حوصلہ قرآن سے ملا، نعت نبی کا حوصلہ قرآن سے ملا، یہ شوق ہم کو حضرت حسان سے ملا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود ہی نہیں، بے شک تو کہہ دو بھائی ہمارا ایمان ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود ہی نہیں، پہلا بیان یہ ہمیں فاران سے ملا۔ اب حضرت مولانا شاعر اسلام بلبل باغ مدینہ آپ کے سامنے، اب آپ ہیں، مائک ہے، آپ کی سماعت ہے اور موصوف ہے، میں چلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، اساتذہ کرام، سامعین بز، آج کا یہ خوبصورت اجلاس، آئیے حضرات، نعت پاک کا حکم ہوا ہے۔ اب میں سیدھے سیدھے اپنے شعر سفر کا آغاز کرتا ہوں اور نعت پاک کا ایک مطلع چند شعر آفزات کی خوبصورت اور زندہ دل سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ بالخصوص حضرات علماء کرام اسٹیج پر تشریف فرما ہے، سب کے دعائیں چاہتے ہوئے مطلع پیش کر رہا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ ایک بار پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرائے اور مچل کے کہے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پیش کر رہا ہوں مطلع بطور خاص سماعت فرمائیں۔ سیرت سرور انبیاء، سیرت سرور انبیاء، درس ہے زندگی کے لیے، 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 ذکر صلی اللہ کیجیے، ذکر صلی اللہ کیجیے، قلب میں روشنی کے لیے، ذکر صلی اللہ کیجیے، قلب میں روشنی کے لیے۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص سماعت فرمائیں۔ اہل دنیا بھٹکے ہوئے، اپنے خالق کو اہل دنیا بھٹکے ہوئے، اپنے خالق کو بھولے ہوئے، اپنے خالق کو بھولے ہوئے، دنیا پہ بٹکے ہوئے، اپنے خالق کو بھولے ہوئے، بن کے رحمت رسول خدا، بن کے رحمت رسول خدا، بن کے رحمت رسول خدا، آ گئے بری کے لیے۔ اور آخری
آخری شعر اس نعت پاک کا پیش کر رہا ہوں، بالخصوص حضرات علماء کرام کی دعائیں چاہتا ہوں، پیش کر رہا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں۔ دوست تو حشر میں بالیقین ہوگا کوئی کسی کا نہیں، دوست تو حشر میں بالیقین ہوگا کوئی کسی کا نہیں، دوست تو حشر میں بالیقین ہوگا کوئی کسی کا نہیں، دوست تو حشر میں بالیقین ہوگا کوئی کسی کا نہیں، سجدوں میں جو سجدوں میں پیارے نبی، جو سجدوں میں پیارے نبی، روئیں گے امتی کے لیے، جو سجدوں میں پیارے نبی، روئیں گے امتی کے لیے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ اب یہاں سے ایک مقام اور پیش کر رہا ہے، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ میری قسمت کا ستارہ ہوگا، میری قسمت کا بلندی پہ ستارہ ہوگا، میری قسمت کا بلندی پہ ستارہ ہوگا، میری قسمت کا بلندی پہ ستارہ ہوگا، جس گھڑی گنبد خضرا کا نظارہ ہوگا، جس گھڑی گنبد خضرا کا نظارہ ہوگا، حشر میں اس کی شفاعت بھی کریں گے آقا، حشر میں اس کی شفاعت بھی کریں گے آقا، حشر میں اس کی شفاعت بھی کریں گے آقا، جس نے دل کی محبت سے نکھارا ہوگا، جس نے دل کی محبت سے نکھارا ہوگا۔ حضرات علماء کرام کی دعائیں چاہتے ہوئے پیش کر رہا ہوں۔ امتی آپ کا کوئی بھی جہنم میں جلے، 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 میرے سرکار کو ہرگز نہ گزارا ہوگا، میرے سرکار کو ہرگز نہ گزارا ہوگا، میرے سرکار کو ہرگز نہ گزارا ہوگا۔ اور یہ بھی شعر مجھے روشن ہوتا ہے
عشق ہوتا ہے حلیمہ کے مقدر پہ مجھے زلف سرکار کو زلف سرکار کو ہاتھوں سے سجایا ہوگا زلف سرکار کو ہاتھوں سے سجایا ہوگا جلا سکے تم اس آگ تم سکے جلا سکے تم اس آگ تم سکے جلا سکے نہیں اس بلندی پہ ستارہ ہوگا جس میں گنبد خضرا کا نظارہ ہوگا حفاظ قرآن کی عظمت فضیلت کے حوالے سے پیش کر رہا ہے جس کے سینے میں بسا اللہ کا قرآن ہے جس کے سینے میں بسا اللہ کا قرآن ہے جس کے سینے میں بسا اللہ کا قرآن ہے داخلہ جنت واسطے آسان ہے تاج پہنیں گے وہ سورج سے روشن حشر میں سورج سے روشن حشر میں تاج پہنیں گے سورج سے روشن حشر میں بزم تصورات سجی تھی ابھی بزم تصورات سجی تھی ابھی نظروں میں مصطفیٰ کی کلی تھی ابھی جبریل پوچھتے تھے فرشتوں کو روک کر اس کی زبان پہ نعت نبی تھی ابھی یہ تھے خوبصورت لب و لہجہ کے مالک حضرت مولانا عمر عبداللہ صاحب بارہ بنکوی جو نعت پاک کے بعد حفظ قرآن پر اور ان کے والدین پر اس شعر سے میں استقبال کروں کہ اولاد جس کی حافظ قرآن ہو گئی واللہ اس کی مغفرت آسان ہو گئی قسمت سے جو بھی حافظ قرآن ہو گیا
عظمت بلند اس کی اور شان ہو گئی. یہ تھے خوبصورت منفرد لب و لہجہ کے مالک، اور یوں کہیے کہ اس کے رسالت میں ڈوب کر کے بھی اور پھر قرآن مقدس کی اہمیت اور فضیلت پر بھی اس میں محبت قرآن میں غوطہ زنی کر رہے تھے. اب آئیے، مجھے حکم ہوا ہے، اور حکم نہ ہوتا تو بھی یہ میرا فرض ہے کہ میں کہوں کہ پیچھے لوگ کھڑے ہیں اور اس سائڈ میں بھی لوگ، کافی لوگ کھڑے ہیں، یعنی تصور سے زیادہ اللہ کا فضل ہے، سامعین حضرات ہیں، تو آپ تھوڑا تھوڑا جو ہے آگے بڑھ جائیے، یا پھر یوں کہوں کہ اپنے دل میں تھوڑی تھوڑی جگہ دیجیے، تھوڑا تھوڑا سا آگے بڑھ جائیے. جی بھائی سرکیے تھوڑا تھوڑا، اٹھ کے نہیں، ویسے ہی سرک لیجیے. مہربانی کا بغیر مہربانی کے آ جائیے ادھر میں کہنے کی. بھائی مجمع آپ کا ہے، اسٹیج آپ کا ہے، کم سے کم اس سرزمین قصبہ کی، قصبہ ولید پور کی عزت تو رکھ لیجیے، کیونکہ جو قوم اپنی روایت کو بھول جاتی ہے وہ خود کسی کی سلیبوں پہ جھول جاتی ہے. تو تھوڑا تھوڑا آپ لوگ آگے بڑھیے. بھائی آپ لوگ جو ہے شور مچاتے نہیں، یہ شور ایک ہی جگہ ہوگا، چاہے ادھر سے کرا لیجیے چاہے ادھر سے کرا لیجیے. آئیے، میں خود جو ہے بہت وقت اب نہیں لے رہا ہوں. سامعین ملت اسلامیہ، آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ کوئی جلسہ ہو یا پروگرام یا کانفرنس کسی نہ کسی اولو العزم اور صاحب فضل و کمال شخصیت کے زیر صدارت ہوتی ہے، تاکہ جلسہ بہت بخوبی اختتام پذیر ہو. چنانچہ اس نورانی اور عرفانی نور و نکہت میں ڈوبے ہوئے تاریخ 7 پروگرام کی صدارت کے لیے فخر شیراز ہند، مشہور عالم دین، عالم نبی، فاضل جلیل حضرت مولانا توفیق احمد صاحب دامت برکاتہم، محتمم جامعہ حسینیہ لال دروازہ جونپور، آپ سے گزارش ہے کہ منصب صدارت آپ سنبھالیں، اور اس شعر کے ساتھ میں استقبال کر رہا ہوں کہ پھونک کر اپنے آشیانے کو زندگی بخش دی زمانے کو. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اگر تائید کر دے اور نہیں تائید کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ متفقہ طور پر یہ فیصلہ ہوا ہے اتفاق رائے سے کہ صدارت کس عظیم الشان شخصیت کے حوالے کی جائے. تو میں خود ہی کہہ دوں گا کہ چمن میں ہر شگفتہ گل سے جیسے پیار ہے سب کو. صدر باوقار، چمن میں ہر شگفتہ گل سے جیسے پیار ہے سب کو، سرے محضی صدارت آپ کی تسلیم ہے سب کو. اب آئیے، میں اگر ایک اشتہار میرے حوالے کر دیا جاتا تو شاید خوبصورتی پہ اور 4 چاند لگ جاتا. اگر کوئی اشتہار اور پوسٹر ہو. اب آئیے، حضرت مولانا مفتی صادق صاحب اگر تشریف فرما ہوں تو تشریف لے آئیں. حضرت مولانا مفتی صادق صاحب جی. تو آئیے، میں بغیر تمہید کے صدر باوقار، ذی وقار، ذی استعداد، باصلاحیت، میں نے بسط خلوص پکارا ہے آپ کو.
خطبہ صدارت کے لیے حضرت والا سے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش ہے کہ خطبہ صدارت کے لیے تشریف لے آئیں۔ صلی علی رسول کریم اما بعد قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الدین عند اللہ الاسلام وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس۔ حضرات علماء کرام، معزز سامعین، عزیز طلبہ، میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کا یہ عظیم شان اجلاس جو 100 سالہ جشن کے نام سے مشہور اور منعقد کیا گیا ہے، الحمدللہ حضرات علماء کرام اور اساتذہ ملت جس مقدار میں یہاں تشریف فرما ہے، ایسے مواقع کم میسر ہوتے ہیں۔ آج صرف ولی پوری ہی نہیں بلکہ علاقے کے لوگ بھی خوش آمدید کہہ رہے ہیں اور کہنا بھی چاہیے، ان کا حق بھی ہے۔ آپ کا یہ جامعہ جب سے قائم ہوا اب تک اس کے ساتھ ایسے قابلین علماء کرام بزرگان دین وابستہ رہے ہیں جن کی ایک بہت بڑی تعداد جہاں تک میرا قوت حافظہ ساتھ دے رہا ہے، اس کی بنا 327 ہجری مطابق 909 عیسوی میں قائم کی گئی، رکھی گئی۔ اسی قصبے کے چند نیک صفت، نیک خصلت اللہ والے حضرات جن کے اسماء گرامی یوں ہیں: جناب نظام الدین صاحب مرحوم، جناب سید علی صاحب مرحوم، جناب ضیاء اللہ صاحب مرحوم، ان کے ہاتھوں میں بنیاد رکھی گئی۔ آج 100 سال گزر رہے ہیں، الحمدللہ یہ جامعہ آپ کا بہت ہی آبتاب کے ساتھ اپنے کام میں، اپنے مشن میں رواں اور قرآن عزیز، احادیث، تجوید ارشاد کا کام پورے علاقے میں کر رہا ہے، اور ایک اچھی خاصی تعداد میں علماء کرام، حفاظ کرام، قرآن حضرات فارغ ہو چکے ہیں، جو اپنے اپنے علاقے میں ہر اعتبار سے کام کر رہے ہیں۔ اور الحمدللہ آج یہ مجمع اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ مدرسے کا جو کام اس سے پہلے ہوا ہے، جو ہو رہا ہے، اور علاقے کے لیے، عوام کے لیے، سب کے لیے قابل تحسین ہے۔ اب ہمارے اور آپ کے سارے سب کے مقتدا اگر ہند دارالدیوبند کہ شیخ الحدیث حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہے، میں اپنے کلام کو، اپنی بات کو، یہ باتوں کے بعد ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ بھائی آپ حضرات تشریف رکھیں۔ جس عظیم شخصیت کا آپ شدت سے اور بے چینی سے انتظار کر رہے تھے، وہ عظیم شخصیت بھائی آگے تھوڑی جگہ پر آج نہیں لیا ہے، آج نہیں لیا ہے۔
بچوں کو جن بچوں کے لیے ترانہ کے لیے پیش کرنا ہے وہ اسٹیج پر آ جائے. جامعہ آگا کے وہ تمام بچے جن کو ترانہ پیش کرنا ہے وہ اسٹیج پر آئے. آپ حضرات دیکھیے آواز ادھر سے نہیں آنی چاہیے. اپنی روایت کو برقرار رکھیں کیونکہ جو قوم اپنی روایت کو بھول جاتی ہے وہ خود خوشی کی سلیبوں پہ جھول جاتی ہے. اجالے دیتی ہے بجھتے ہوئے چراغوں کو جہاں جہاں بھی حدیث رسول جاتی ہے. تو آپ تو اس کے نبی نے یہاں تشریف فرما ہے. اب آئیے انہیں مجھ سے زیادہ تو پتہ ہی نہیں ہوگا. بیچ میں جگہ خالی ہے اسے پر کرنا ہے. آئیے ایک زوردار نعرہ لگاتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. علماء کرام، علماء کرام، دارالعلوم دیوبند، حضرت محتمین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. اب میں جامعہ عربیہ نور الاسلام کی رپورٹ پیش کرنے کے لیے حضرت مولانا مفتی صادق صاحب القاسمی مبارک پوری صدر المدرسین جامعہ عربیہ نور الاسلام والی پور ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں تو تشریف لے آئیں. میں نے آواز دی ہے بڑے انداز کے ساتھ، تم بھی آواز ملا دو میری آواز کے ساتھ. حضرت مفتی صادق صاحب امام غائب تو پتہ نہیں کب آئیں گے 12 مہینہ. اچھا آئیے جامعہ عربیہ نور الاسلام کے ترانے کے لیے عزیزم خالد سیف اللہ، عزیزم مظفر اعظم، عزیزم ابو القاسم اور عزیز حسین تشریف لے آئیں. ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
چشم فیض نبوت ہے، یہ مخزن علم و عرفان ہے، یہ چشم فیض نبوت ہے، یہ مخزن علم و عرفان ہے، یہ چشم فیض نبوت ہے، یہ مخزن علم و عرفان ہے، درس گہے اخلاق و وفا، یہ محفل ذکر رحماں ہے، یہ درس گہے اخلاق و وفا، یہ محفل ذکر رحماں ہے، یہ درس گہے اخلاق و وفا، یہ محفل ذکر رحماں ہے، یہ چشم فیض نبوت ہے، یہ مخزن علم و عرفان ہے، یہ رشد و ہدایت کا مرکز، تابندہ ایک ستارہ ہے، یہ رشد و ہدایت کا مرکز، تابندہ ایک ستارہ ہے، یہ رشد و ہدایت کا مرکز، تابندہ ایک ستارہ ہے، تابندہ ایک ستارہ ہے، یہ بت ہے نور ایمان ہے، یہ لال گوہر شہ پارا ہے، یہ بت ہے نور ایمان ہے، یہ لال گوہر شہ پارا ہے، یہ چشم فیض نبوت ہے، یہ مخزن علم و عرفان ہے، ایمان و یقین کے جلووں سے معمول ہے صبح و شام یہاں، ایمان و یقین کے جلووں سے معمور ہے صبح و شام یہاں، ایمان و یقین کے جلووں سے معمور ہے صبح و شام یہاں، معمور ہے صبح و شام یہاں، گردش میں ہمیشہ رہتا ہے تسلیم و رضا کا جام یہاں، گردش میں ہمیشہ رہتا ہے تسلیم و رضا کا جام یہاں، یہ چشم فیض نبوت ہے، یہ مخزن علم و عرفان ہے، یہاں درس کتاب و سنت کا ایک چشمہ جاری رہتا ہے، یہاں درس کتاب و سنت کا ایک چشمہ جاری رہتا ہے، یہاں درس کتاب و سنت کا ایک چشمہ جاری رہتا ہے، ایک چشمہ جاری رہتا ہے، اسلاف کے فہم و علم و ہنر کا دریا جاری رہتا ہے، اسلاف کے فہم و علم و ہنر کا دریا جاری رہتا ہے، یہ چشم فیض نبوت ہے، یہ مخزن علم و عرفان ہے، جب باد بہار ایمانی توحید کی خوشبو لاتی ہے، جب باد بہار ایمانی توحید کی خوشبو لاتی ہے، جب باد بہار ایمانی توحید کی
خوابوں کی ہنسی تعبیر ہے یہ یعقوب مبارک میاں کے خوابوں کی ہنسی تعبیر ہے یہ یعقوب مبارک میاں کے خوابوں کی ہنسی تعبیر ہے یہ خوابوں کی ہنسی تعبیر ہے یہ میاں سے کون ہے تشنے گام یہاں ساقی کی نگاہ لطف کرم سے کون ہے تشنے گام یہاں ساقی کی نگاہ لطف کرم سے کون ہے تشنے گام یہاں سے کون ہے تشنے گام یہاں فیضان سے عبد معبود کے سیلاب ہے بازو عام یہاں فیضان سے عبد معبود کے سیلاب ہے بازو عام یہاں یہ چشم فیض نبوت ہے یہ مخزن علم و عرفان ہے جو تاکہ حرم میں روشن تھا
السلام علیکم